آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی ہے۔ پوری طاقت تمہاری ایک جگہ۔ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، یو کے ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے ان مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا دگلا معیار دیکھو آپ۔ رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا، پورا راکھ میں بدل دیا۔ ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے۔ یہ میڈیا میں بھونکتے رہے رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، زمین کا مسئلہ ہے۔ ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے، کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق؟ کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو، ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ ہم طاقت و قوت اور تخت کو دیکھ کر کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر اگر مظلوم چھوٹی سی جگہ پر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جس کو اپنی طاقتوں پر خوب بھروسہ تھا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مسلمانوں آج جاگنے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ تمہارے دماغوں پر یہ پٹی ڈالی گئی ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں، تمہارے ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ظاہر کر دیا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اس چھوٹے سی علاقے میں، غزہ پٹی میں، بڑی بڑی دنیا کی 4 تنظیمیں، خفیہ خبر رساں ایجنسیاں موجود ہیں جو ان کی خفیہ خبریں ہر وقت پہنچاتی ہیں۔ وہ اسرائیل کی بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے اور سعودی عرب کی بھی ہے اور ایجپٹ کی بھی ہے۔ 4 بڑے بڑی کنٹریز کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور سب کی سب خفیہ خبر رساں ایجنسیاں فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ اس کے باوجود اسرائیل کے درندوں کو یہ وحشتناک چیز دیکھنی پڑی۔ دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے فیل ہو گیا، یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا، ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی۔ میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ اللہ کریم جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں، نہیں مسلمانوں، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اللہ کو پامرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے۔
میرا رب غالب حکمت والا ہے اور وہ قدرت والا ہے. جس وقت رب تعالیٰ چاہے، کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، وہ اگر اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے حفاظت کرتا ہے، کبوتری کے انڈوں سے حفاظت کرتا ہے. وہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہے اور کسی نبی کی حفاظت کرتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کے یونس کی حفاظت کر رہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے بھی اس تپش سے بچا رہا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے، پھر بھی اس چھری سے بچانے والا مولا کون ہے. اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فوج کو راستے دینے والا مولا کون ہے. آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں راستہ دینے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم سے بچانے والا، ان کے رات کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا، میرے حبیب کو ان کافروں کے سامنے سے ایسے گزارنے والا کہ وہ کافروں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو کر رہ جائیں. وہ مولا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اللہ حی و قیوم ہے، اس کی ذات پر توکل رکھو، یقین رکھو. آج دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور مضبوط ہو جائے. آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں. میں تو اس بات کو کہوں گا آپ واٹس ایپ جہاد میں مصروف نہ رہیں، ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کے رات بھر اپنی مرغن غذاؤں میں اور بستروں پر سوتے رہے. نہیں، اگر تمہارا دل روتا ہے کسی ایک بچے کی آہ پر تم پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن کسی غریب کی ایک درد پر تمہارا دل روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے اور تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا ہے. تم اگر رقت کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہو، سوچو آج آپ اپنے گھر میں ہیں، تمہارا بیٹا نکلا، جوان بیٹا نکلا، اس کی خبر آئی کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی ہوئی نظر آئی. جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، تمہارے گھر بار کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے، بے چینی اور گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے. یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تمہارا تعلق ہے، جسمانی بھی روحانی بھی تعلق ہے اپنے بیٹے سے. اور میرے آقا نے فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں سارے مومنین ایک جسم کی طرح. میرے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے. آج تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے جس وقت ان حالات کو دیکھو تمہارا دل روئے، تمہاری بے قراری بڑھ جائے، تمہاری بے چینی بڑھ جائے اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ کہ مولا اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں پر اگر یہ آفت آئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، میں باز آتا ہوں مولا، میں اپنی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں. آج تمہیں پتہ ہے یہ آج کا حادثہ نہیں، اس دنیا کو میں جتنا کوسوں کم ہے جو دغلی پالیسی رکھتے ہیں، جو ڈبل سٹینڈ رکھتے ہیں، ان کو جتنا بولوں کم ہے. میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات پر، لیکن آج دل بھرا ہوا ہے ان مظلوموں کی آواز کو سن سن کر کے، جن کے گھروں پر رات بھر بمباری ہوتی ہے، جن کے شہر کا پورا بادل پٹاخوں سے نہیں میزائلوں سے روشن دکھتا ہے. میرے عزیزوں کیسی راتیں وہ گزارتے ہیں. ماں رات کو اپنے بچے کو گلے سے لگا کر سوتی ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا صبح تک میرا لال میرے ساتھ رہے گا. انہیں پتہ بھی نہیں ان کے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے. 5000 سے زیادہ راکٹ داغ کر کے ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا. اور ظلم اتنا ہونے کے بعد حیرت ہوتی ہے اس دگلی دنیا پر میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ان آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، آتنکوادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، جن کی زمین پر 70 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. دنیا اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی. آپ کو پتا ہے ہسٹری جنہوں نے پڑھا نہیں وہ آج بھوک رہے ہیں، جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے
وہ ٹپنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنے باپ داداؤں کی تاریخ نہیں معلوم، یہ فلسطین کی تاریخ پر چل پڑے۔ پتہ ہے 1917 میں صرف 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی، جب یہ پوری دنیا سے مارے مارے گھوم رہے تھے۔ ان کے لاکھوں یہودیوں کو مار کر ختم کیا گیا تھا۔ اس وقت فلسطین میں 4000 یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی، اور یہ 4000 سے بڑھتے 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 پوری دنیا سے ہجرت کر کے آتے رہے۔ 1948 میں انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا۔ دنیا کو یہ نہیں پتا ہے، آج سب پتا ہے، نقشہ دیکھ دیکھ کر کے سب شیئر کر رہے ہیں۔ 1970 میں اتنا تھا اسرائیل، 40 میں اتنا ہو گیا، پھر 67 میں اتنا ہو گیا، سب شیئر کر رہے ہیں۔ تمہاری عقل ماری گئی ہے جب دیکھ رہے ہو کہ ایک ظالم آدمی کسی کے زمین پر قبضہ کرتا 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 پورا بڑھ گیا۔ اب جو مظلوم تھے ان کی اپنی زمین بھی نہیں باقی، ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی ایمبیسی نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں، ایک شہر لے کر بیٹھے ہیں، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اور میں یہ باتیں کھل کر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے اپنے اوپینین ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے اقوام متحدہ UN نے کہا ہے اسرائیل کو 1967 میں جو تمہارا اسرائیل تھا وہاں واپس چلے جاؤ۔ لیکن یہ دادا گیری ایسی ہے کہ وہ کسی کی نہیں مانتا، نہ UN کی، یہ سب چیزیں دنیا کو معلوم ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے اسرائیل اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے، اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے۔ ایک کتے کی موت ہوتی ہے تو پوری دنیا بل بلاتی ہے، اور یہاں روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر دیتے ہو۔ تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہ حالات آج پیدا کیے گئے۔ میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہوں گا، یہ ایمان کے مضبوط کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ میرے آقا کے فرمان پر یقین کرو، اللہ کی مدد آتی ہے اور آ کر رہے گی انشاءاللہ۔ اور یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک بات اور بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کثرت سے ان کے لیے دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو، اور اپنی غلط عادتوں سے باز آ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ ظاہر سی بات ہے، حرام کھاتے ہو اور کسی کے لیے دعا کرتے ہو، کہاں دعائیں جائیں گی؟ اب جو بات رہ جاتی ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہے، وہ بھی امتحان دے رہے، ہم بھی امتحان دے رہے۔ یہ امتحان کی گھڑی گزرنے والی ہے، اور قیامت کے قریب میرے آقا کا فرمان حق ہو کر صاف ظاہر ہوگا، صاف ظاہر ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں بھی بیان کی گئیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی، اور صرف 50 سال کے بعد ان کی ریاست کے قائم ہو کر 50 سال کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی۔ اب وہ حالات آ گئے، چند سالوں کی بات ہے، جتنا خون بہایا تھا وہ خون ختم ہوگا، اور خون شہیدہ سے صبح بہارا آئے گی، اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی جب بیت المقدس پر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوں گی۔